میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سسرال میں تھے. سسرال کہاں تھی؟ جب کبھی آپ مکہ شریف جائیے گا انشاءاللہ. جن لوگوں نے جلدی انشاءاللہ کہا میرے مولا وہ جلدی جائیں گے. جن لوگوں نے نہیں کہا ان کے لیے سوچ کے دعا کریں گے, مشورہ کر کے دعا کریں گے. جو صفا اور مروہ پہاڑی ہے, صفا سے مروہ پہاڑی کی طرف جائیں گے. مروہ پہاڑی پہ جائیں گے, اس کے بائیں طرف اس کے دائیں طرف ہلکا سا آگے نکلیں گے 15 فٹ کے فاصلے پر, پھر 10 فٹ کے فاصلے پر بائیں مڑ جائیے گا. وہاں کعبے کے قریب کی حرم کی دیواریں نظر آئیں گی. وہیں پر کھڑے ہو کے ہلکی ہلکی سانس لیجئے گا تو آپ کو حضور کے پسینے کی خوشبو آئے گی. یہ وہی جگہ ہے جہاں امی خدیجہ کا مکان تھا. اگر کوئی ایک آدمی سبحان اللہ کہنا چاہے تو کہہ دے اسی مکان میں حضور کی پہلی بیٹی مخدومہ زینب پیدا ہوئی تھی, مخدومہ رقیہ پیدا ہوئی تھی, ام کلثوم پیدا ہوئی تھی. اب میرے علماء میرے سر کا تاج اگر سبحان اللہ کہنا چاہے تو کہیں اسی گھر میں مخدومہ فاطمہ پیدا ہوئی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. ایک نام ہے زمین پر جس نام کو اسم اعظم کا فیض ملا ہے, اسی زمین پر پیدا ہوئی تھی. انشاءاللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی مخدومہ خدیجہ کے مکان میں رہنے لگے شادی کے بعد. اب حضور کی تو نہ امی ہیں نہ ابو ہیں, چچا جناب ابی طالب میں سسرال میں حضور رہنے لگے تھے. معلوم ہے جب رمضان شریف کی 9 تاریخ آئی چاند کی, ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں کیے گئے تھے, تو اس دن حضور کی بیوی امی خدیجہ بیمار پڑ گئی تھی, اپنے گھر کی چارپائی پہ تھی. یہ یاد رکھیے کہ حضور نے جس عورت سے شادی کی, پہلی شادی کی نا, فرسٹ میرج, وہ عورت سب سے بڑی پیسے والی تھی. اس کا نام تھا خدیجہ, اس کا نام تھا خدیجہ, اس کا نام تھا خدیجہ. کوئی ایک آدمی بولے کیا نام تھا؟ امی خدیجہ وہ ہے. ٹھیک ہے, حضور کی یہ پہلی بیوی ہیں. ان کے شکم نور سے یہ چاروں بیٹیاں پیدا ہوئیں. حضور کے 2 شہزادے پیدا ہوئے تھے الحمدللہ رب العالمین. معلوم ہے ان کی طبیعت علیل ہو گئی امی خدیجہ کی. مغرب کی نماز جو فرض نہیں ہے, ابھی ان کے دروازے پر اندھیروں کا غلبہ ہے, حضور باہر نکلے ہوئے. اچانک امی خدیجہ کی سہیلی آئی. میری بہنوں سننا غور سے, تمہارے دیے ہوئے پیسے سے اتنی بڑی محفل سجی ہوئی ہے. وہ ہمارے ماں باپ جو اس قصبے کی قبرستان میں لیٹے ہوئے ہوں گے وہ آواز سن کے مسکرا رہے ہوں گے, آج میرے بچوں نے حق ادا کر دیا. جن کی مائیں گزر چکی ہے آج وہ مائیں کہتی ہوں گی اپنی قبروں میں, اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے بچوں نے دودھ کا حق ادا کر دیا. اللہ اللہ. سنیں آپ, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ ہیں, طبیعت علیل ہو گئی ان کی 9 رمضان شریف کو. کب؟ جب مکے میں رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے. ان کی سہیلی ملنے کے لیے آئی تو گھر میں اندھیرا تھا. آپ نے کہا امی خدیجہ سے, اے بہن تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ اسے لکھ لینا, اسے یاد کرنا. شیکسپیئر, ملٹن, آئنسٹائن, لارڈ مکالے, مائیکل ہارٹ کی, نتنیاہو کی, بلدمار پوتین کی داستانیں, کرکٹ کی, اسپورٹس کی, فٹ بال کی گراؤنڈ کی خبریں آپ کو پتا ہے یار. کبھی یہ بھی یاد کر لو حضور کی بیوی نے کیا کہا تھا اپنی سہیلی سے. اس نے کہا اے میری بہن, میری سسٹر, میری فرینڈ, یہ بتا تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے, تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ تو حضور کی بیوی رونے لگی. امی خدیجہ رو کے بولی چراغ نہیں ہے. کہا جلا لیتی, کہا تیل نہیں ہے. کہا منگا لیتی, کہا پیسے نہیں. سب سے بڑی پیسے والی عورت ہے, سب سے بڑی پیسے والی عورت ہے. مسجد میں چٹائیاں پھٹ جائے نا تو جلدی پیسے نہیں نکلتے ہیں, پنکھے ٹوٹ جائیں تو جلدی پیسے نہیں نکلتے ہیں. ابھی اسی بہرائچ شریف کے قریب میں گورکھپور کے پاس میں ایک امام صاحب میرے دوست ہیں, مہتاب عالم نظامی صاحب, ان کے وہ دوست ہیں, بڑے خاص تھے. وہ کہتے آصف بھائی, وہ کمیٹی والوں سے کہتے رہے کہ ہمارا جو گھر ہے وہ بڑا کمزور ہے, چھپر بڑا کمزور ہے, تھوڑی سی طاقت دے دو, تھوڑا سا پیسہ لگا دو. صدر بولے اے مولوی صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اے مولوی صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہتے تھے. ان کے 4 بیٹے تھے, 3 بیٹیاں تھیں, 3 بیٹے تھے, ایک بیٹا تھا, ایک بیٹی تھی اور بیوی تھی. اور اپنے ان بچوں کے ساتھ اسی ٹوٹے ہوئے چھپر میں رہتے تھے. فجر کی اذان ہوئی, قاری صاحب نکلے اور نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے. اچانک وہ چھت بیٹھ گئی. سالوں سے کمیٹی والوں سے کہتے تھے ہاتھ جوڑتا ہوں, میری چھت بڑی کمزور ہے, اسے بنوا دو. پہلی بارش میں چھت ٹپک گئی, جب ٹپکی تو پورا وجود لے کے نیچے گری. معلوم ہے 3 بیٹے وہ دب کے مر گئے, ایک بیٹی وہ دب کے مر گئی, ایک بیوی وہ دب کے مر گئی. سلام پھیرا تو لوگ چیخ مار کے رو رہے تھے. دوڑ کے آئے تو دیکھا تو پورا آشیانہ اجڑ گیا تھا. پھر مسجد میں چلے گئے, جا کے بولے اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بچوں کو حسین کی شہادت کا صدقہ عطا فرما دیا. جا کے بولے کمیٹی والوں سے بہت بہت شکریہ, میرے بچے مرے ہیں, آپ کے سلامت ہیں, میرا گھر اجڑا ہے, آپ کے گھر بچے ہوئے ہیں. چلو آپ کو میری جگہ پر کوئی اور امام مل جائے گا, مجھے لیکن میری بیوی میرے بچے نہیں ملیں گے. خیر آپ کی یہ سستی اور آپ کی یہ تساہلی کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں ضرور شکایت کروں. کون جواب دے گا اللہ کی بارگاہ؟
پیسے نہیں نکلتے ہم سے نیک کام کے لیے. ایک جھاڑو مسجد میں کوئی رکھنے کو تیار نہیں. مسجد کا بلب ٹوٹ جاتا ہے تو کوئی اسے رکھتا نہیں ہے. قرآن کے پاروں پر کبھی کوئی مبارک کپڑے سے خدمت کرنے والا نہیں ملتا. کیا کرو گے آپ؟ جنت ایسے ہی لوگ یہ تسبیح کے دانے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی یہ نعرے لگا کر کے محنت کرنی پڑتی ہے. حسین نے قربانی دی ہے تب نہ جا کے سید الشہداء کہلا رہے ہیں, تب جنتی نوجوانوں کے سردار کہلا رہے ہیں. سنیں آپ, سب سے بڑی پیسے والی عورت امی خدیجہ. کہا کیا ہوا تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ تو کہا چراغ نہیں ہے. کہا جلا لیتی؟ کہا اندھیرا ہے. کہا تیل منگا لیتی؟ تو کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اس نے کہا اوہ یہ کیا تم نے کیا, اور تیرے سارے پیسے کیا ہو گئے؟ خدیجہ سب سے بڑی پیسے والی عورت تھی. تو دیکھنا کوئی ہے جو سبحان اللہ کہے. امی خدیجہ بستر پہ اٹھ کے بولی, رو کے بولی, سن میں نے اپنی ساری دولت حضور کے نام پہ قربان کر دی ہے. میرے پاس پیسے نہیں بچے ہیں لیکن میرے دل میں حضور کی محبت تو ہے. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو, ہم جس میں جی رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو کیا ہوا, آمینہ کا لال تو ہے, اللہ کا رسول تو ہے. معلوم ہے اسی رات حضور کی بیوی کا انتقال ہو گیا, امی خدیجہ کا انتقال ہو گیا. حضور کی چاروں بیٹیاں اپنی ماں کی مبارک چارپائی کے قریب بیٹھ کے روتی تھی. زینب روتی تھی تو رقیہ تسلی دیتی تھی, رقیہ روتی تو ام کلثوم اور مخدومہ فاطمہ پر غشی تھی. چھوٹی سی عمر ہے, کوئی 6, کوئی 7, کوئی 8, کوئی 9, کوئی 11 سال کی ہے. حضور کی بچیاں ایک دوسرے سے لپٹ کے روتی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچیوں کو تسلی دیتے تھے, نہ رو میری بیٹی نہ رو. تو حضور کی بیٹیاں کہتی تھی بابا جان میری ماں کا انتقال ہو گیا, میری ماں خدیجہ مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی, میری ماں چلی گئی, میری ماں چلی گئی, اب میں کس کی زلفوں کے سائے میں سوؤں گی. حضور اپنی بچیوں کو تسلی دیتے تھے اور کہتے تھے اے میری بیٹی تو نہ رو, ابھی تیرا باپ زندہ ہے, ابھی تیرا باپ موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب یہ مبارک بیٹیاں روتی رہیں, صبح کا وقت آیا تو حضور نے فرمایا کہ ہائے کوئی جو میرا ساتھ دے. مکے میں مالا قبرستان میں ایک قبر کھود دے. حضور کے عاشق تیار ہو گئے. مالا قبرستان جہاں پر عبد الرحمن بن ابو بکر لیٹے ہوئے ہیں, جہاں مخدومہ فاطمہ کی سہیلی اسمہ بنت امیس لیٹی ہیں, جہاں زبیر بن عوام کے بیٹے کعبے کے اندر شہید ہونے والے عبداللہ بن زبیر لیٹے ہیں, جہاں ڈاکوؤں کے سردار توبہ کی توفیق پائی ولیوں کے سردار ہوئے فضیل بن عیاض لیٹے ہوئے ہیں, جہاں قبیلے قریش اور ہاشم کی مقدس شخصیات آرام کر رہی ہیں, وہیں پر حضور نے کہا کہ میری بیوی خدیجہ کی قبر کھود. تو یہیں پر قبر کھود رہے تھے, حضور واپس آ گئے اور اپنی بیوی خدیجہ کے قریب بیٹھے تھے. بچیاں رو رہی تھیں, صبح کا وقت تھا. میرے آقا فرماتے ہیں ہے کوئی جو میری خدیجہ کو نہلا دے, اے میری خاندان کی عورتوں میرا ساتھ دو, میری خدیجہ کو غسل دے دو, میری خدیجہ کو اچھے کپڑے پہنانا ہے کفن کے. اتنا کہا تو قریب میں ایک شخص آیا, اس نے کہا اے آقا کریم وہ امی خدیجہ کی قبر کھودی جا چکی ہے. حضور نے فرمایا آپ خدیجہ کو غسل دیں, میں خدیجہ کی قبر دیکھ کر کے آتا ہوں. حضور کے دل میں ایک شوہر تھے, بیوی کی محبت کتنی تھی. آپ اس قبرستان میں آئے جسے جنت المعلا کہتے ہیں, اس قبرستان میں میرے آقا تشریف لائے. فرمایا کہاں ہے میری بیوی خدیجہ کی قبر؟ لوگوں نے کہا یہ قبر ہے آپ کی بیوی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چپل شریف اتاری, نالین شریف اتاری, اور اتارنے کے بعد میرے آقا نے اپنے کپڑوں کو ترتیب سے سجایا. آپ کو یقین کرنا پڑے گا, پیر کرم شاہ ازہری نے لکھا ہے حضور اپنی بیوی کی قبر میں اندر جا کے لیٹ گئے. اپنی بیوی کی قبر میں حضور جا کے لیٹ گئے. بہت دیر تک لیٹے رہے, آنکھ سے آنسو گرتے رہے. باہر نکلے تو نالین شریف چپل شریف پہنی, بولے چلو اب خدیجہ کو لے کے آتے ہیں. تو غلاموں نے کہا حضور ایک شوہر اپنی بیوی کی قبر میں اکیلے لیٹا تھا اور آپ اپنی خدیجہ کیوں بیس کیا ہے؟ میرے آقا نے رو کے فرمایا کہ اب میں نے خدیجہ کی قبر میں تھوڑی دیر خود کو آرام کے لیے لٹا دیا تھا, اس وجہ سے میری خدیجہ کو اس قبر میں ڈر نہیں لگے گا. میرے جسم سے مانوس ہے میری خدیجہ, میرے جسم کی بھینی بھینی خوشبو وہ فرحت و انبساط کی لہروں میں غرق ہوتی رہے گی. میری ماں میری بیوی خدیجہ کو ڈر نہیں لگے گا. حضور واپس آئے, جنازہ اٹھایا گیا. حضور کی بیٹیاں روئی, زینب روئی, ام کلثوم روئی, رقیہ روئی, مخدومہ فاطمہ کی حالت دیگر ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور تسلی پہ تسلی دیتے تھے اور میرے آقا اپنی بیوی خدیجہ کی نعش مبارکہ کو لے کر کے آئے. تدفین عمل میں آ گئی. حضور کی 4 بیٹیاں گھر میں تھیں. اس وقت کیا ہوتا تھا, آپ کو آج پکے پکائے پھل مل جاتے ہیں, اچھی قسم کی مٹھائیاں مل جاتی ہیں, گرم گرم چائے مل جاتی ہے, ٹوسٹ بسکٹ, آپ جو چاہیں جس وقت چاہیں آپ اپنے گھر میں گھر کے بازاروں سے موبائل میں دیکھ کر کے کھانے بنوا سکتے ہیں, گرم گرم کھانے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نہیں تھا. دن بھر حضور پتھر کھاتے تھے, دشمن
گالیاں دیتے تھے، اور میرے آقا زخمی ہو کر جب شام کو اپنے گھر میں آتے تھے تو حضور اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے کھلاتے تھے۔ آج برا نہ ماننا، اپنے گھر کی بات کرتا ہوں، آپ کی بات میری بات دونوں ایک ہے۔ ان علماء کو چھوڑ دو، ہم اپنے آپ کو آپ کے قبیلے میں کرتے ہیں۔ اگر روٹیاں ٹھنڈی کوئی 4 سال کی بیٹی لے کے آتی ہے نا تو ہم اپنے بچی کے چہرے پہ تماچے مارتے ہیں۔ چاول گھر میں نہیں ہوتا تو اپنی بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، پلیٹیں توڑ دیتے ہیں۔ روٹی ٹھنڈی ہو تو ہماری گالی دیکھیں آپ۔ کسی شادی میں چلے گئے تو اگر تھوڑی دیر ہو گئی بوٹی آنے میں تو سیلفی لے کر کے اس کو بھیجے گا، سالے کے ہاں کمینے کے ہاں جب نہیں تھا کھلانے کے لیے تو مجھے دعوت کیوں دی۔ اس طریقے سے کسی کو بے عزت کیا جاتا ہے۔ اے لوگوں، اگر پردہ ڈال دیا ہو گیا ہوتا تو اللہ تمہارے بھی گناہوں پر پردہ ڈال دیتا۔ سوچو تمہارے اندر صفت ستاری کب آئے گی؟ دوسرے کے عیوب کو ظاہر کرتے ہو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹوہ میں مت رہو۔ اگر کسی نے کھانا نہیں کھلایا آپ کو، آپ اس کے دعوت میں گئے تھے، اسے چھپا لو۔ کوئی پوچھے کھانا ملا تو صوفیہ کہتے ہیں کھانا ہے کہ جواب دینے سے پہلے اپنے دانتوں میں خلال کرنے لگو۔ کوئی پوچھے کھانا ملا تو اس سے پہلے کہ تم کو بولنا پڑے کھانا نہیں ملا یار یہ غلط ہو جائے گا، اور کہو کہ کھانا مل گیا پیٹ بھرا ہوا ہے تو یہ بھی جھوٹ ہو جائے گا۔ تو صوفیہ کہتے ہیں کہیں جاؤ اگر کھانا نہ ملے تو کم سے کم کوئی پوچھے کھانا کھا لیا تو چپ چاپ اس کے جواب دینے سے پہلے اپنے دانتوں سے نکلے خلال کیا کرو تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ پیٹ بھر کھا کے آیا۔ لیکن ہائے افسوس کہ ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے۔ معلوم ہے حضور اپنی بیٹیوں کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا بناتے ہیں۔ کوئی ہے؟ علماء کرام سے معافی چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں آج تک میں نے کبھی اپنی بیٹی کو کھانا نہیں کھلایا۔ بیوی سو رہی تھی، میں نے لات مار کے اسے جگایا، کبھی نہیں کہی تھی میں جل سے جلوس سے آ رہا ہوں۔ یہ ہمارا مزاج ہو گیا۔ 4 پیسے کیا کما لیتے ہیں، بیوی پر جو صنف نازک دھونس جماتے ہیں، اپنی بچیوں کے سامنے بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں لوگ۔ کیا ذہن ہے، اللہ معاف فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتے تھے۔ ایک دن کہتے ہیں میرے آقا میں گھر پہ گیا، چیف جسٹس آف لاہور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ نہیں معافی چاہتا میرے بڑے بھائی اسیر غوث اعظم عاشق غوث اعظم محترم ضیاء یزدانی صاحب تشریف لائے۔ میں بصر الچشم ان کا استعمال کرتا ہوں، میں نے ان کا نام لیا ادب سے۔ ان کے والد صاحب میرے والد صاحب جیسے ہیں، قاری معظم علی شاہ صاحب قبلہ۔ ان کے بھائیوں سے میرا گہرا تعلق ہے، ان کا پورا گھر غوث پاک کا فقیر ہے ماشاءاللہ۔ آگے بڑھے ضیاء بھائی، اچھا نہیں لگ رہا، ادب کے خلاف ہے۔ حضور کی نعت پڑھتے ہیں، بڑے درجے بڑے مرتبے کے مالک ہیں۔ مجاہد بھائی بٹھائیں، ذرا کوئی ہے جو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے چپکے سے بول دے حق حسین مولا حسین۔ پیر کرم شاہ حضری نے اپنی کتاب میں لکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بولنا نہیں آپ کو، زور سے جانا بھی نہیں، بس بیٹھے رہیں، مجھے لگے کہ بالکل تیرتی ہوئی فضا ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ کا دل سن رہا ہے۔ زیادہ ہنگامہ نہیں، بہت انرجی بچا کے رکھیں۔ شورائے نعت آئیں گے، شورائے منقبت آئیں گے، علامہ مصور بھائی آئیں گے تو استعمال کیجئے گا۔ پھر ان کے ساتھ ان شہروں کا سفر کیجئے گا جن شہروں کا نام ان کے شہر میں وارد رہے، موجود رہے، اتصال کا شرف پائے۔ سنیں میرے آقا رات بھر اپنی بچیوں کی محبتوں کے ساتھ سائے میں رہتے تھے، اپنی بچیوں کو ٹوٹنے نہیں دیتے تھے۔ جب میرے آقا رات کے حصے میں گھر آتے تو حضور زخمی ہوتے تھے، اپنے خون آلود لباس کو دھلتے تھے، اس کے بعد حضور اپنی بچیوں کے لیے کھانا بناتے تھے۔ میرے آقا فرماتے ایک دن میں اپنے گھر میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری چاروں بچیاں مجھ سے لپٹ کے رو رہی ہیں۔ فاطمہ لپٹ کے روتی، بابا جان غضب ہو گیا، رقیہ ام کلثوم زینب روئی۔ میں نے کہا بیٹیوں کیا بات ہے، سنیں آپ، اگر دل پتھر کا نہیں تو سن لیں اسے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے کیا ہوا میری بیٹی؟ تو حضور کی بیٹیاں رو کے بولی بابا جان آپ بڑی مشقتوں میں آتے ہیں، زخمی ہو کر کے آتے ہیں، دل ٹوٹا رہتا ہے آپ کا، مکے والوں کی گالیاں سن کے آتے ہیں، راتوں کو اپنے آپ کو ڈھارس دے کر کے تسلی دے کر کے ہمارے لیے کھانا بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے فاطمہ کو کھانا کھلاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے۔ بابا جان آج ہم بہنوں نے سوچا تھا اپنے ابو جان کے لیے پہلی مرتبہ کھانا بنائیں گے۔ کھانا بنانے کا طریقہ نہیں آتا تھا لیکن ماں خدیجہ کو دیکھا تھا۔ آج امی خدیجہ کی وہ ٹیکنیک، وہ آئین، وہ آرٹیکل یاد آ گیا۔ بس ساری بہنوں نے خوشی خوشی کھانا بنانے کا ارادہ کر لیا۔ کوئی لکڑیاں لے کے آئی، کوئی چاول، کوئی پتیلی، کوئی پنی، کوئی ڈھکن، کوئی چولہے کے پاس جمع ہو گئی چاروں بہنیں۔ حضور فرماتے پھر میری بیٹیوں کیا ہوا؟ حضور کی بیٹیاں کہتی ہیں بڑے انہماک کے ساتھ میں، بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ میں، بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ میں چولہے پر آگ روشن کی گئی اور پتیلی رکھی گئی، کھانا
کھانا پکنا شروع ہوا. ہم چاروں بہنیں ویسے ہی بیٹھے تھے جیسے چولہے کے پاس میری ماں خدیجہ بیٹھی کرتی تھی. ایک دوسرے کو دیکھ کر کے روتے بھی تھے اور ہنستے بھی تھے. کاش میری ماں زندہ ہوتی, کاش میری ماں زندہ ہوتی, کاش میری ماں خدیجہ زندہ ہوتی. تو آج یہ منظر دیکھ کر کے بہت خوش ہوتی. ہم بہنیں یہ باتیں کر رہے تھے. حضور فرماتے پھر کیا ہوا؟ حضور کی بیٹیاں کہتی جیسے ہی کھانا پک کے تیار ہو گیا, اچانک کسی نے دروازے پہ لات ماری. دروازہ دونوں پلے کھلے. میں نے کہا کون ہے؟ آواز ہی کہا گیا تیرا باپ محمد. وہ مکے کے ٹپوری لوگ آگئے, وہ نوجوان وہ باش قسم کے تھے وہ آگئے. حکم کا بیٹا آ گیا, ابو لہب کے بیٹے آگئے. میرے آقا کہتے پھر کیا ہوا؟ حضور کی بیٹیاں کہتی ہیں ابو جان وہ گالیاں دے رہے تھے اور ہم سہم گئے. ہم نازک ترین مزاج کی بچیاں ہیں اور ایسے لطیف نبی کی بیٹیاں ہیں جن کے بارے میں شاعر نے کہا تھا جس میں اطہر ہے لطیف ایسا کی سرکار میرے, جس میں اطہر ہے لطیف ایسا کی سرکار میرے, بوسے حضرت جبریل سے جاگ اٹھتے ہیں. جس میں اطہر ہے لطیف ایسا کی سرکار میرے, بوسے حضرت جبریل سے جاگ اٹھتے ہیں. بابا فرید گنج شکر سے کسی نے پوچھا تھا حضور کے جسم کا سایہ تھا کہ نہیں تھا؟ آپ نے کہا نہیں تھا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے حضور کے جسم سے زیادہ لطیف اور نازک شے بنائی ہی نہیں. اللہ اللہ, ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. جن عاشقوں نے حضور کو دیکھا پھر کسی کو نہ دیکھا, جن لوگوں نے حضور کو دیکھا پھر دل کسی کو نہ دیا. ایک غزل کے شاعر نے کہا تھا کھلنا ہوا دراز جو زلفوں کا آپ کی, کھلنا ہوا دراز جو زلفوں کا آپ کی, رسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی. یہ میرے آقا کے حسن کا کمال تھا. لیکن میرے آقا اپنی بیٹیوں کو تسلی دے رہے ہیں. کیا ہوا میری بیٹی؟ حضور کی بیٹیاں رو رہی ہیں. بابا جان وہ اندر آ گئے, گالیاں دینے لگے. کہاں گیا تیرا باپ محمد, کہاں گیا؟ میں نے کہا وہ تبلیغ دین کے لیے مکے کے کسی گلی میں ہوں گے, کسی شخص کو اللہ کا دین سمجھا رہے ہوں گے. وہ قریب آئے, دیکھا تو چولہا جل رہا تھا. ان میں سے ایک ظالم قریب آیا. حضور فرماتے پھر کیا؟ حضور کی بیٹیاں رونے لگی. کہا بڑی محبتوں سے یہ خواب دیکھا تھا, سوچا کہ آپ خوش ہوں گے تو مجھے اس خواب کی تعبیر مل جائے گی, آپ کھا لیں گے تو خواب کی تعبیر مل جائے گی. لیکن ہوا کیا؟ بابا جان وہ آیا, اس نے ڈھکن کھول کے دیکھا تو کھانا پک رہا تھا. اس نے کہا یہ کھانا کس کے لیے ہے؟ تو ہم بہنوں نے کہا کہ ہم اپنے بابا جان کے لیے بنا رہے ہیں. تو معلوم ہے ان لوگوں نے گالیاں دی. کہا تیرا باپ تو بھوکا رہتا ہے, پیٹ پر پتھر باندھتا ہے. یہ بھی سننے میں آیا کہ جبریل جنت سے کھانا لے کے آتا ہے, اس کے لیے کھانا بن رہا ہے. حضور کی بیٹیاں کہتی اتنے میں وہ ظالم باہر گیا, اور باہر جانے کے بعد میں حضور کے گھر کی بات کر رہا ہوں, میں نبیوں کے امام کی باتیں کر رہا ہوں, میں وجہ تخلیق کے کائنات کی باتیں کر رہا ہوں, جس کی وجہ سے کائنات کی ڈیلیوری ہوئی ہے اس کی باتیں کر رہا ہوں. اگر کوئی پہلوان بڑا طاقتور ہے تو بتا دو کہ اس کو طاقت بھی حضور کی وجہ سے ملی. بہت ہی کوئی سرو قد جیسا ہے تو بتا دو کہ اس کے قد کو جو طوالت کا شرف ملا ہے یہ حضور کی وجہ سے ملا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر کسی کی سانسوں میں بڑا پریشر ہے تو یہ پریشر بھی حضور کی وجہ سے. حضور کائنات کی جان ہے, وجہ تخلیق کائنات, مقصود کائنات, مقصد کائنات ہے, معلوم ہے. لیکن حضور خاموش ہیں. کس موڑ پر آمینہ کا لال ہے. میرے آقا فرماتے پھر کیا ہوا؟ حضور کی بچیاں کہتی ہیں وہ بابا جان وہ باہر چلا گیا, وہ حکم کا بیٹا وہ باہر چلا گیا اور نالی سے کچرے نکال کر کے لایا اور نکال کر کے ڈھکن کھول کر کے اسی پتیلی میں ڈال دیا. پورے پتیلی کا کھانا گندا کر دیا اور جاتے بولے کھلا دینا اپنے باپ محمد کو, اپنے باپ محمد کو کھلا دینا. بابا جان ہمارے خواب کی تعبیر یہی تھی کہ آپ کھا لیتے, لیکن اس ظالم نے کھانا برباد کر دیا, اس لیے بہت رو رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور رو کے اپنی چاروں بچیوں کو حضور نے سینے سے لگایا اور فرمایا اے میری فاطمہ, اے میری زینب, اے رقیہ ام کلثوم, مت رو مت رو مت رو, سن. دیکھنا کون ہے جو سبحان اللہ کہتا ہے, مت رو میری زینب میری فاطمہ, مت رو سن. ایک دن نہ ابو جہلی باقی رہیں گے نہ ابو لہبی باقی رہیں گے, اگر باقی رہے گا تیرے باپ محمد کا نام باقی رہے گا. جب بھی محسن اذان کے لیے منبر پر آئے گا مسجد کے تو کسی کے باپ کا نام نہیں لے گا, تیرے باپ کا نام لے گا, تیرے باپ کا نام لے گا. 100 سال پہلے نہیں 80 سال پہلے اسی مراد آباد کی زمین پر علامہ کافی مراد آبادی نے پھانسی کے پھندے کو گلے میں ڈال کے کہا تھا سن ابے انگریزوں سن, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا.